اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی شدید دکھ میں سورہ والضحیٰ کو سنا یا پڑھا ہے؟ آپ اس کو سن کر تو دیکھیں، پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کی تنگی تحلیل ہوگی۔ اس سورت کو انگزائٹی یا ڈپریشن کی دوا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کے آغاز میں دو قسمیں کھاتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ ضحیٰ ہے۔ اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کس طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ آگے آنے والے حالات سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں اور پہلے حالات سے دنیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دشمنوں کی طرف سے آپ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آخر کار وہ دور ہو کر آپ ہی کا بول بالا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ کا بھی بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی کہ انہوں نے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھ کر پالا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت عطا فرمائی۔ نیز بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے پر لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اس قسم کے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں جو شرکت فرمائی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ سوال کرنے والے سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو کہ مالی مدد چاہتا ہو، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو۔ دونوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔
اگر کوئی عذر ہو تو نرمی سے معذرت کر لینی چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے۔ جزاک اللہ۔